بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کے لیے ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو ماہ مبارکہ ہے اس میں عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، تو اس میں جذبہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لوگ تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے کا اس میں لوگوں کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں 2 قرآن ختم کروں گا، میں 5 قرآن ختم کروں گا، میں 10 قرآن ختم کروں گا۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید ختم کرنے کی۔ تو اس ماہ مبارکہ کے اندر آپ نے قرآن جو پڑھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی اور وہ ثواب کی نیت سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ثواب نہیں مل رہا ہوتا، الٹا ان کو گناہ مل رہا ہوتا ہے، اور وہ قرآن جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ثواب کا باعث نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہ بات کون سی ہے، آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے، وہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا، اور چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو آپ اب نے ایک ٹارگٹ بنایا، ایک جدول بنایا ہے آپ نے کہ میں 1 قرآن ختم کروں گا یا 2 کروں گا یا 5 کروں گا یا 10 کروں گا۔ دیکھیں بھائی، آپ نے جتنے بھی قرآن ختم کرنے ہیں، لیکن آپ نے ایک بات کا لازمی طور پر ضروری ایک خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جتنی بھی آپ قرآن ختم کریں آپ نے سب کے سب تجوید کے ساتھ پڑھنے ہیں، عربی لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے ہیں، قواعد اور مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اردو تلفظ کے ساتھ مجہول طریقے سے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور وہ عربی پڑھنے کی بالکل بھی جستجو نہیں رکھتے، اپنے قرآن کو درست کرنے کا ان کو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا۔ وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کو، اور رمضان المبارک میں ایسے لوگ 5 قرآن بھی ختم کرتے ہیں، 10 قرآن بھی ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیا، ہمیں اتنا ثواب مل گیا۔ تو یاد رکھیے گا، آپ نے قرآن تو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو قرآن کو چھونے کا ثواب مل رہا ہے، دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، پڑھنے کا ثواب نہیں مل رہا آپ کو۔ کیوں نہیں مل رہا؟ کہ آپ درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، آپ عربی لب لہجے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، آپ حا کو ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تا کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری غلطیاں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سے قاری ایسے ہیں، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر خود الٹا نالت کرتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا، ان کو ثواب نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کو الٹا گناہ ملتا ہے پڑھنے کا۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ اردو تلفظ سے پڑھتے ہیں، عربی لب و لہجے سے نہیں پڑھتے، قواعد اور مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں پڑھتے۔ تو خدا را اس ویڈیو میں آپ کو یہی پیغام دینا ہے ہم نے کہ آپ 1 قرآن ختم کریں، لیکن درست طریقے سے آپ ختم کریں، صحیح طریقے سے آپ ختم کریں۔ آپ یہ بس آپ نے الحمدللہ رب العالمین اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی زبان چل رہی ہوتی ہے، الفاظ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ قرآن کو پڑھیں، ایسے انداز سے پڑھیں کہ سننے والا بھی کہے ماشاءاللہ اس کے الفاظ، اس کا تلفظ، ہر ایک حرف دوسرے سے امتیاز نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھیں، بالکل آرام سے پڑھیں، زیادہ آپ نے سپیڈ نہیں رکھنی ہے۔ آپ 1 قرآن ختم کریں بھائی، ثواب کے لیے کر رہے نا، ثواب آپ کو ملے گا درست طریقے سے پڑھنے پر۔ اگر درست طریقے سے پڑھیں گے تو آپ ثواب کے حقدار پائیں گے۔ آپ پڑھیں، عربی تلفظ سے پڑھنا ہے، اور ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز رہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یعلمون تعلمون نہیں کرنا آپ نے، کسی جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو صرف یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آئے، اگر اس طرح پڑھیں گے تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، آپ کو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو بار بار میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل پر چوٹ لگ جائے کہ آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھ دیں، لیکن آپ کو ثواب تو مل نہیں رہا۔ تو خدا آپ اپنے اندر یہ اپنے مائنڈ کو چینج کریں، اپنے ذہن کو چینج کریں۔ آپ نے تجوید سے قرآن نہیں پڑھا تو پہلے قرآن کو تجوید سے پڑھیں۔ کوشش یہ کریں کہ اس ماہ مبارکہ کے اندر آپ کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں، کسی ٹیچر کو ہائر کر لیں، کوئی استاد کو ہائر کر لیں، کئی مدرسے میں آپ چلے جائیں،
کسی قاری صاحب کے پاس آپ چلے جائیں، ان سے وقت آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کے پاس جا کر اپنے قرآن کو درست کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں. پھر اسی طریقے سے آپ کنٹینیوس اس کو چلائیں. صرف ماہ مبارکہ کے اندر نہیں، ایک مہینے میں آپ کمپلیٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. آپ تقریباً آپ کو ٹائم لگے گا، 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا کوشش کریں گے 3 مہینے میں بھی آپ کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ذہانت کے اوپر ہے، آپ کے ذوق اور شوق کے اوپر ہے. تو آپ اپنے قرآن کو درست کریں. خدا را قرآن کو پڑھیں، عربی لب و لہجے کے ساتھ پڑھیں، جیسا اللہ نے قرآن نازل کیا اس طریقے سے پڑھیں. ورنہ نماز میں بھی پڑھیں گے، نماز بھی آپ کے الٹا منہ پر مار دی جائے گی کالے کپڑے میں لپیٹ کر، آپ کی نماز بھی مقبول نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سے لوگ ہیں، اگر میں یہ بات کہوں کہ تقریباً 50 سے 60% ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو عربی لب و لہجے سے نہیں بلکہ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں. یہ غلط بات نہیں ہوگی، اور ان کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا، وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کے قریبی کوئی استاد صاحب ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، قاری صاحب سے رابطہ کریں، ان سے وقت ہے. اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو اکیڈمی جوائن کر لیں، جو اکیڈمی آپ کو جوائن کرنی ہے. الحمدللہ ہم بھی اپنی اکیڈمی کے اندر ناظرہ قرآن بھی کرواتے ہیں، حفظ قرآن بھی کرواتے ہیں، اس کے علاوہ قرات قرآن کا اور بھی بہت سارے ہمارے الحمدللہ کورسز ہیں. تو الحمدللہ یہ کورسز ہم کرواتے ہیں، مناسب فیس ہوتی ہے، زیادہ فیس بھی نہیں ہوتی ہماری دوسری اکیڈمیوں کے مقابلے میں الحمدللہ. یہ کہ آپ اس کو جوائن کر لیں، آپ یہ کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے. اور انشاءاللہ پھر آپ 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن آپ پھر ختم کریں، لیکن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی دیا جائے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.